السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے پاس MCQ سلسلے میں ایم اے اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج ہم دوسرے لیکچر میں پڑھتے ہیں کہ کون سے اور MCQs ہیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں اور آپ کے امتحان میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کل کے جو میں نے 40 MCQs کروائے تھے اس سے بڑھ کے آج 42 یعنی 42 MCQs اور ہیں۔ تو ان میں پہلا MCQs رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ مخمس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ نثر کے معنی ہیں بکھرا ہوا۔ علامہ اقبال کی آخری نظم حضرت انسان ہے۔ دل پہ اختیار یہ مجموعہ کلام ہے شہین کوہوڑی کا، جو کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ادیب۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ نوجوان ادیب محمد ساجد کا ناول لاہور میں محبت ہے، یعنی یہ دو طرح سے سوال ہو سکتا ہے، لاہور میں محبت کس کا ناول ہے، یا نوجوان ادیب جس کا ناول محبت لاہور میں محبت ہے تو وہ محمد ساجد، دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ نیرم خیال اور آب حیات کس کی تصنیف ہیں؟ یہ دونوں تصانیف جو ہیں وہ محمد حسین آزاد کی۔ کپاس کا پھول کس کا ناول ہے؟ تو احمد نظیم قاسمی کا۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کب اور کس نے کیا؟ تو پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا اور 1786 میں کیا۔ قرآن مجید کا پہلا با محاورہ ترجمہ کب اور کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر نے کیا اور 1790 میں، یعنی شاہ رفیع الدین سے 4 سال بعد۔ شعراء کی چپ کلش تھی، یعنی کون سے شعراء آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے؟ تو جی انشا اور جرت، یہ 2 شعراء تھے جو آپس میں چپ کلش جن کے رہتے۔ اس کے بعد 4-5 یہ بکس ہیں یا نظمیں ہیں، یہ بھئی کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ ان میں سرا وادی سینا، دست صبا، نقش فریادی، غبار ایام اور دست سلنگ، یہ 4-5 جتنی بھی ہیں یہ ساری فیض احمد فیض کی۔ فسانہ عجاب کس کا لکھا ہوا ہے؟ رجب علی بیگ کا۔ اسی طرح 2 یہ اکٹھی یہ تصانیف یعنی ماہ تمام اور صدر برگ، یہ کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ تو یہ دونوں پروین شاکر کی لکھی ہوئی۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ کون سا تھا؟ تو وہ ہے بانگ درا۔ اسی طرح علامہ اقبال کا اردو اور فارسی کا جو مجموعہ اکٹھا ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے ارغمان حجاز۔ نظم ساقی نامہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی۔ اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لشکر۔ اردو کون سے ملک کی زبان سے نکلا ہوا ہے؟ ترکی زبان سے نکلا ہوا۔ ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ ریختہ کا مطلب ہے ایجاد کرنا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ ریختہ لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہوگا ایجاد کرنا، لیکن آپ ریختی شاعری کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہوگا زنانہ یعنی عورتوں کی شاعری۔ مغل دور میں سرکاری زبان کون سی ہوتی تھی؟ مغل دور میں سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ اردو کی ترویج کس نے کی اور کس طرح سے کی؟ تو اردو کی ترویج جو ہے انگریزوں نے کی اور فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد انہوں نے اردو کی ترویج کی، اور یہ میں کل بتا چکا تھا کہ فورٹ ولیم کالج کب بنا۔ اردو کا نثر کی صورت میں آغاز کس جگہ سے ہوا؟ تو فورٹ ولیم کالج سے ہی اردو جو تھی نثر کی شکل میں اس کا آغاز ہوا۔ اردو دفتری زبان کب بنی؟ اردو 1832 میں دفتری زبان بنی۔ آب گم کس کا لکھا ہوا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا۔ سوانح نگاری یعنی حیات، زندگی کی داستان لکھنا، کسی کی زندگی پہ لکھنا، کس نے اس کو سوانح نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو، سوانح نگاری الطاف حسین حالی۔
عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب یعنی انقلاب لانے والا، شاعری میں جدت لانے والا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ یا شاعر اعظم یعنی بڑا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی کو۔ مصور غم یعنی غم کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیزی کو۔ مصور حقیقت یعنی حقیقت بیان کرنے والا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ شاعر اسلام یعنی اسلام کا شاعر حفیظ جلندری کو۔ تاریخی ناول کون سا ہے؟ فردوس برین، اور اسے لکھا کس نے؟ عبدالحلیم شرر نے۔ علم الاعتقاد کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ اقبال کی۔ کس طرح کی صنف ہے؟ نثری کتاب ہے۔ اردو کا عمر خیام کس کو کہا جاتا ہے؟ ریاض خیر آبادی کو اردو کا عمر خیام کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر نمبر 2 میں میرے شامل 42 MCQs، کل میں نے آپ کو 40 بتائے تھے اور آج 42، تو یوں سمجھ لیجئے یہ آپ کے 82 MCQs ہو گئے جو سارے MA اردو سے ریلیٹڈ۔ خاص طور پہ میں نے یہ کہا تھا BS انگلش سیکنڈ سیمسٹر، MA اردو سیکنڈ سیمسٹر ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور، پھر گومل اور سرگودا سب یونیوں کے لیے یہ مشترکہ طور پہ آپ کے کام کے، اگر باقی یونیورسٹیوں کے آن لائن پیپر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں۔ باقی ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے لیے یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کے آن لائن پیپر اگست میں ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں، بہت معاون ہوں گے، بہت مددگار ہوں گے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔